ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान की 3 जौहरी तंसीबात, फर्दो, नतन्स और अस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले को मॉनिटर किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जिन्हें B-2 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बमबार तैयारों की मदद से अहदाफ पर दागा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का ईरान पर मजीद फजाई हमलों का कोई मंसूबा नहीं। सदर को उम्मीद है फजाई हमलों से सफारतकारी की राह हमवार होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। इस हवाले से आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। उम्मीद है फजाई हमलों से सफारतकारी की राह हमवार होगी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया, ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान की 3 जौहरी तंसीबात, फर्दो, नतन्स और अस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमेरिकी सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले को मॉनिटर किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। हमलों में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए, जिन्हें B-2 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बमबार तैयारों की मदद से अहदाफ पर दागा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का ईरान पर मजीद फजाई हमलों का कोई मंसूबा नहीं। सदर को उम्मीद है फजाई हमलों से सफारतकारी की राह हमवार होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। ट्रंप, जेडी वेंस, वजीर दिफा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने हमले को मॉनिटर किया है। ईरान और इसराइल की जंग में अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला, ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बम बरसा दिए गए हैं। मजीद इस हवाले से आपको बताएं कि ईरान की 3 जौहरी तंसीबात, जिनमें फर्दो, नतन्स और अस्फहान शामिल हैं, जौहरी अहदाफ पर बम बरसाए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले को मॉनिटर किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कौम से खिताब में कहा, हमलों में ईरान की फर्दो, नतन्स और अस्फहान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका के हमलों का मकसद ईरान की जौहरी अफसुदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था। ईरान की तंसीबात ख़त्म कर दी गई। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था। ईरान मशरिक़ वस्ता का बदमाश है। ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमन कायम न करने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सान्हा होगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले के लिए अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए और दीगर ईरानी जौहरी साइट्स के लिए 30 टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और उधर अमेरिका के हमले पर ईरान का शदीद रद्द अमल। ईरान ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि अमेरिका ने ईरानी अवाम के खिलाफ खतरनाक अस्करी कार्रवाई का इर्तिकाब किया है। अब नतायज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी जारहियत के तबाहकुन नतायज होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमें अपने मुल्क के दिफा का हक हासिल है। अपनी सालमियत और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिकी हमले UN चार्टर और आलमी इनकी खुला खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी बरादरी अमेरिकी हमलों पर फौरी एक्शन ले। सलामती कौंसिल अमेरिकी जारहियत की मजम्मत करे। हंगामी इजलास बुलाया जाए। साबित हो गया अमेरिका और इसराइल ताकत की जुबान समझते हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज पर था। सदर ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में कहा था कि जंगों को खत्म करेंगे। अमेरिका ने जो किया वो नाकाबिले मुआफ़ी है। ईरान को सफारतकारी की तरफ आने का कहना बेमानी है।
پاکستان کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت دفتر خارجہ کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہیں۔ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے۔ مزید کشیدگی پورے خطے اور دنیا پر سنگین اثرات ڈالے گی۔ شہری جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ پاکستان نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تنازع کو فوری ختم کیا جانا ضروری ہے۔ تمام فریقین کو عالمی قوانین اور انسانی ہمدردی کے قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی خطے کے مسائل کا واحد حل ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بحران کا پرامن حل ضروری ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ کو دیں، وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور مسعود پشیغان میں موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو متوقع ہے۔ شہباز شریف اور مسعود پشیغان میں موجودہ صورتحال پر بات چیت کی جائے گی، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے عالمی نگران ادارے IAEA کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات کے گرد تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ صورتحال سے متعلق مزید معلومات پر ملنے والے مزید تجزیے فراہم کیے جائیں گے۔ IAEA نے کل بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ سعودی عرب کے نیوکلیئر اور ریڈیولوجیکل ریگولیٹری کمیشن کا بھی کہنا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ماحول میں کسی قسم کے تابکاری کے اثرات کی موجودگی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس سے پہلے ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ فردوس میں جوہری تنصیبات محفوظ ہیں۔ جوہری سائٹس پر امریکی حملے کے بعد تابکاری ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تابکاری کا جائزہ فیلڈ سروے اور ریڈیشن سسٹم سے کیا گیا۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ سعودی عرب کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ عالمی برادری نے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے مسئلے کو سفارتکاری سے حل کیا جائے۔ عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں کرے۔ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کا عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ ایران پر امریکی حملہ، سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع۔ ذرائع کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے حملوں میں پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کی۔ سوشل میڈیا پر ایسے دعوے من گھڑت اور پاکستان مخالف عناصر کا روایتی پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان نے نہ تو کسی ملک کو اپنی فضائی حدود، زمینی یا سمندری راستہ ایران پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی کسی حملے میں کوئی سہولت فراہم کی ہے۔ پاکستان نے 21-22 جون کی شب امریکی حملے کی واضح مذمت کی ہے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے اس حوالے سے دو ٹوک بیان جاری کیا ہے۔ پاکستان نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر اسرائیلی حملوں کی سختی سے مذمت کی ہے اور ایران کو مکمل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت فراہم کی ہے۔ پاکستان کسی اور کی جنگ، بلاک سیاست یا کسی بھی ملک کے فوجی تنازع میں شامل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا روز اول سے ایک اصولی موقف ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے اور پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان تمام فریقین سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ جنگ بندی کی کوششیں کی جا سکیں اور ایک پرامن، باعزت اور قابل قبول حل نکالا جا سکے تاکہ خطے میں مزید کشیدگی اور عدم استحکام سے بچا جا سکے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام ختم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ امریکہ نے بروقت اور فیصلہ کن کارروائی کر کے اپنے اتحادیوں اور دنیا کو واضح پیغام دے دیا۔ امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ امریکہ نے ایران پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا اور اس سے دنیا کے امن کو بھی خطرات لاحق تھے۔ صدر ٹرمپ نے آپریشن مکمل ہونے کے فوری بعد مجھے کال کی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے الزام عائد کیا ایران خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا صدر ٹرمپ کو اسرائیل کی مکمل حمایت کا بھی یقین دلایا اور کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے ایران کے خلاف مزید ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ واحد امید امن ہے۔ اپنے بیان میں انتونیو گوتریس نے کہا کہ خطہ خطرناک موڑ پر ہے۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ اس بات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔
ایران کا امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ 86 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی حملوں کے بعد تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے اور فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا پر متعدد ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے تازہ میزائل حملوں سے اسرائیل کے مختلف حصوں میں نقصانات ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ تہران کی جانب سے صہیونی ریاست پر پہلے مرحلے میں 22 اور دوسرے مرحلے میں 5 میزائل داغے گئے۔ حملے میں اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیوں کے دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رافائل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر پہلی بار 3rd جنریشن خیبر میزائل سے حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ میزائل مہلک ترین اور فضاؤں میں ہدف تک چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس حملے میں میزائل پہلے گرے، سائرن بعد میں بجے۔ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق خیبر شکل میزائل 4 ٹن 500 کلو گرام وزنی اور 10.5 میٹر لمبا ہے۔ اس میزائل کا قطر 80 سینٹی میٹر اور وار ہیڈ کا وزن 500 کلو گرام ہے۔ ٹھوس ایندھن سے چلنے والا خیبر شکل میزائل 1450 کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر نے ایران پر امریکی حملے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ برنی سینڈرز کا کہنا تھا صدر ٹرمپ کو جنگ کے فیصلے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صرف کانگریس کو حاصل ہے۔ اگر صدر کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملہ کرتا ہے تو یہ اقدام غیر آئینی ہے۔ امریکی سینیٹر کا کہنا تھا ہمیں ایک اور مہنگی اور طویل جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ عراق کی جانب سے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان عراقی حکومت نے کہا ہے کہ امریکی حملوں سے مشرق وسطیٰ کے استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے۔ مسلسل حملوں کے باعث کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ ہے۔ عالمی برادری کو یاد رکھنا چاہیے جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں، فوجی جارحیت سے پورے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ کشیدگی کے اثرات اور علاقائی سرحدوں سے باہر پوری دنیا کے سلامتی متاثر کر سکتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد